جامعہ کراچی میں ری ایڈمیشن کے نام پر فیس وصولی کا معاملہ۔ جامعہ کراچی طلبہ الائنس نے ایڈمن بلاک کے باہر احتجاج مؤخر کر دیا۔ طالب علموں نے پیر کو دوبارہ احتجاج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی راشد، اس حوالے سے تفصیلی طور پہ آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیے اس وقت ہم جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور جامعہ کراچی میں طلبہ الائنس کی جانب سے آج جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا تو وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور ان طالب علموں کا یہ کہنا ہے کہ پیر کے روز جو ہے اس احتجاج کو دوبارہ سے کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ بھی بلاک کر دی جائے۔ مجھے بتایا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ جی بالکل، آگے کا اگر انتظامیہ ہمارے مطالبات مان لیتی ہے تو یہ جو پروٹیسٹ ہے ہماری یہیں پہ ختم ہوگی۔ نہیں، اگر انتظامیہ ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو یہ پروٹیسٹ آگے جاری رہے گی جب تک ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ جو ہمارے جامعہ کراچی یونیورسٹی اس وقت مدر آف یونیورسٹی ہے پاکستان میں، جتنے بھی جامعہ ہیں ان سب کی یہ مدر آف یونیورسٹی ہے۔ جتنے بھی جامعہ کے طلباء ہیں وہ سب سے پہلے جامعہ کراچی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جامعہ کراچی کے طلباء اپنے حقوق کے لیے کب اٹھیں۔ تو یہ اب ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں، ہم نے اپنے حقوق لینے ظالم انتظامیہ سے، تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارے حقوق پورے دیتی ہے، ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں، یہ پروٹیسٹ یہیں پہ ختم ہوگا۔ نہیں، اگر نہیں دے رہی تو پھر یہ پروٹیسٹ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ پروٹیسٹ آگے بڑھتا رہے گا۔ انتظامیہ اگر اس معاملے پہ ان کو یقین دہانی نہیں کراتی ہے تو پروٹیسٹ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا جائے گا۔ کیا ہوگا آگے اور کیا ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں، اور امن و امان کی ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری سندھ حکومت پر اور انتظامیہ پہ، یونیورسٹی انتظامیہ پر۔ ہم اپنے مطالبات منوا کر اس جگہ سے اٹھیں گے، ہم اپنے مطالبات منوا کر اس مہم کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے یہ مہم ختم نہیں ہوگی اور نہ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ مہم ختم نہیں ہوگی جب تک مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور احتجاج جو ہے وہ دوبارہ سے کیا جائے گا۔ پیر کے روز اس احتجاج کو جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو ہے وسیع تر کریں گے، تاہم آج کے لیے یہ جو احتجاج تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جی، بلوچ کالونی کے قریب یونین کمرشل ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف احتجاج جاری ہے، جس میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ ہمارے نمائندے محمد حماد مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی حماد، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ کے سڑک پہ موجود بلوچ کالونی میں کمرشل ایریا میں جہاں پر جماعت اسلامی اور اہل علاقہ مکین کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے غیر قانونی تعمیرات اور جو غیر قانونی شادی ہاؤس جو تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوسری جینا ٹاؤن کے چیئرمین ہیں کیا وجہ ہے اس احتجاج کی اور اس کو کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے؟ ایک مہینے سے مسلسل لگے ہوئے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ ایچ پی سی اے وغیرہ سب جگہ پر ہم نے کمپلین کر دی ہے، لیکن کارروائی کچھ بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہر جگہ پر پیسے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جو ہم کمپلین کی کاپی دیتے ہیں اس کی کاپی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ علاقہ سب سے نچلا علاقہ ہے، نصیبی علاقہ ہے، یہاں پہ بارش کا پانی آتا ہے تو 6 فٹ 4 فٹ پانی ہوتا ہے، اور یہ سامنے نالے سے جاتا ہے۔ انہوں نے نالے کو ملبہ بھر کے نالے کو بند کر دیا، ہماری سیوریج لائن بند کر دی، اور اپنی بلڈنگ کے آگے 3 4 فٹ انہوں نے اونچا کر دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرانے لیول پر لے آئے تاکہ ہمارا علاقہ بارش میں پانی میں ڈوبے نہ، اور یہ برساتی نالا جو بند کیا گیا ہے اس کو کھول دیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کو فوری طور پہ کھول دیں۔ اور یہ غیر قانونی جو تعمیرات ہوتی ہیں، 8 منزلہ بلڈنگ ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، تو یہ 8 منزلہ بلڈنگ ہے غیر قانونی کیوں بنتی ہے؟ یہ بتائیں اگر یہ آپ کے ہم قانونی طور پہ ساری کارروائی کریں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، سارے ڈپارٹمنٹ سے بھی کہیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ آئیں گے بلڈوزر لے کر، اور انشاءاللہ بلڈوزر سے ہم اس کو اڑا دیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کس میں طاقت ہے، کس میں ہمت ہے کہ عوام کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں جماعت اسلامی اور اہل علاقہ بھی موجود ہے۔ یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم خود مشکل آگے پہ سڑک کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جو ملبہ بھر کے اس نالے کو چوک کر دیا گیا۔ اگر بارش ہو جاتی ہے کہ سارا بارش کا پانی اس گیٹوں میں جائے گا تو یہ علاقہ نچلے اور یہاں پر مسجد بھی قائم ہے، اس سے نہ صرف اہل علاقوں کو بلکہ جو تمامی ہیں ان کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर अमल दरामद। कराची के थानों में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हुकाम का कहना है कि इस अमल से जराइम पेशा अफराद को सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। मज़ीद हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। बताइएगा मेराज। जी बिल्कुल, कराची और सिंध भर में जुराइम की रोकथाम और जो जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार होते हैं उनको सज़ा दिलवाने के हवाले से जो काविशें चल रही हैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की, उसमें एक बड़ा अहम इकदाम उनकी जानिब से सामने आया है। 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें तमाम जो जोनल DIGs थे उनको भी मुखातिब किया गया था और साथ साथ में जो एडिशनल IG कराची थे उनको भी इसमें कहा गया था कि वो अब जो है जो कराची में थाने हैं या जो सिंध भर में थाने हैं उन थानों में इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज होते हैं जिनको SIU कहा जाता है वो SHO के साथ यानी कि थानेदार के साथ मिलकर काम करें और ख़ास तौर पर जो बड़ी वारदात होगी यानी कत्ल की या दहशतगर्दी का कोई वाक़या होगा उसके मुकदमे में दोनों यानी कि SHO भी और SIO भी दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे ताकि तफ्तीश जो है वो मजबूत हो सके। तफ्तीश मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें मुलजिमान को सज़ा दिलवाने में आसानी होगी। तो इस पायलट प्रोजेक्ट पर जो है कराची में काम शुरू कर दिया गया है और किसी भी कत्ल का और बड़े मुकदमे का जो बड़े केस का जो मुकदमा होगा उसमें SHO को पाबंद किया गया है कि वो लाजमी SIO को की मुशावरत से मुकदमा दर्ज करे ताकि आगे केसेस को अदालतों में भेजने में और तफ्तीश में आसानी पैदा हो और जो लोग जुराइम में मुलविस होते हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाने में आसानी हो। पाकिस्तान और सऊदी कंपनियों के दरमियान अद्वियात की तैयारी का अहम मुआहिदा। तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल। खत के मुताबिक पाकिस्तानी फार्मा कंपनी सऊदी अरब में केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल अज्जा तैयार करेगी। पाकिस्तानी फार्मा कंपनी मकामी मार्केट के लिए अद्वियात की तैयारी का खाम माल सऊदी अरब से दरामद भी करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस माहिदे के हवाले से बताइएगा। जी हाँ, देखा जाए मुल्की फार्मा सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। सिटी फार्मा लिमिटेड और सऊदी कंपनी और ऑयल क्रिएट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट का फार्मा तिजारत की बढ़ाने का मुआहिदा हो गया है। सऊदी फार्मा विजन 2030 के तहत जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल अद्वियात की तैयारी का मुआहिदा जो है सिटी फार्मा लिमिटेड से हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख के इसके बारे में आगाही दे दी है। पाकिस्तानी फार्मा कंपनी सऊदी अरब में केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल अज्जा तैयार करके मुस्तबिल में मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक एक्सपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तानी और सऊदी फार्मा कंपनी का मुश्तरका मुआहिदा मुस्तकबिल में आलमी फार्मा कंपनियों तक रसाई देगा और पाकिस्तानी फार्मा कंपनी को अद्वियात की तैयारी के लिए सऊदी रेगुलेशन अथॉरिटी का ताउन दरकार होगा। जी अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। ताजुर्बे के बाद दुकानदारों ने भी FBR के ऑडिट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि FBR ज़्यादा तंग करेगा तो हम कारोबार बंद करके सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मानी पराचा का कहना था कि कराची पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टैक्स के हवाले से बात की जाए तो FBR की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम के बाद अब ताजिरों का जैसे कि ऑडिट का फैसला किया गया है और इस ऑडिट की वजह से जो खबर सामने आई है उससे ताजिर बरादरी तो परेशान है। ये ऑडिट जो है वो ताजिरों का और रिटेलर्स का होना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्टोरिया मार्केट में। यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं चूँकि रिटेलर्स का भी ऑडिट होना है और ऑडिट के हवाले से FBR ने तकरीबन 4000 से ज़ायद जो ऑडिटर्स हैं उनको अपॉइंट करना है। कहा जा रहा है कि ये ऑडिट इंतहाई सख्त होगा और इस ऑडिट में जो ताजिर हैं रिटेलर्स हैं वो बच नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? पूरी दुनिया जानती है कि कराची जो है वो अल्लाह के हुक्म से सारी मईशत चलाता है, इतना टैक्स देता है, ठीक है। और ये जो ऑडिट वाला मामला आया FBR की तरफ से, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पहले इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली थी कि भाई सब जो है वो NTN के जायचे में आ जाएँ, ठीक है। तो मैं भी यहाँ का अहदेदार हूँ, हमने भी यहाँ पे बड़ी मेहनत करी और जो लोग जिनके NTN नहीं बने हुए थे तो हमने FBR वालों से मीटिंग करी, बाकायदा उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उन जो हमारे दुकानदार नॉन NTN थे उनको NTN में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें ये जो स्कीमें ला रहे हैं ना, तो यहाँ हम लोग कोई नाजायज़ या स्मगलिंग शुदा काम नहीं कर रहे हैं, हम तिजारत कर रहे हैं बहुत मुनासिब नफ़े में, थोड़े नफ़े में। एक तो बेजा इन्होंने टैक्सेस लगा दिए प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक के थ्रू आउट, उसमें भी हमारा गला दबाया जा रहा है और नया ऑडिट का सिस्टम लेकर आ गए। अब ये चाह रहे हैं मेरे ख्याल है हम लोग कारोबार बंद करके रोडों पर आ जाएं। अब ये सोचें अगर हम लोग कारोबार बंद कर देते हैं तो इनका क्या होगा, मईशत का तो पहिया जाम हो जाएगा। मईशत चली अल्लाह के हुक्म से हम लोगों से रही है और ये हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ और नाजायज़ जो मामला ये लगा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है अहमकों की जन्नत में रहते हैं।
اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ ہم اپنے کاروبار بند کر کے روڈوں میں آ جائیں گے اور کیا کریں. مانی پراچا جو کہ عہدیدار بھی ہیں وکٹوریہ مارکیٹ کے اور دکاندار بھی ہیں، انہوں نے FBR کے آڈٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملک کی معیشت چل رہی ہے وہ کراچی کے تاجروں جو دکاندار ہیں انہیں کی مرہون منت چل رہی ہے. یہ لوگ ٹیکسز دیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کی الیکٹرک کے جو بل آ رہے ہیں اس میں بھی بھرپور ٹیکسز شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ FBR کی جانب سے جو آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی جو ہے وہ مزید کاروباری سرگرمیوں کو جام کرنے کا ذریعہ بنے گی. ان کا کہنا ہے کہ اگر تاجروں کو سہولت فراہم نہیں کی گئی، ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، تو پھر تاجروں کے پاس اپنے کاروبار کو بند کر کے روڈوں پہ آنے کا جو ایک موقع ہے یا پھر جو آپشن ہے وہی پھر باقی رہ جائے گا. جی. شاہجہانی ٹاؤن میں میگا پروجیکٹ اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. 3 دہائیوں بعد سڑک کی تعمیر شروع ہو گئی. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. جی بتائیے گا. جی بالکل تھا جس کا انتظار وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے، وہ شاہکار منگوپی ٹاؤن کی UC 5 اور 6 کی وہ درمیانی شاہراہ جو تقریباً 20-22 سال سے کھنڈر بنی ہوئی تھی. ہزاروں افراد کی یہ جو ہے شاہراہ ہے ان کے روزانہ آمد و رفت کی، اور بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے اس کا نوٹس لیا گیا تھا اور یہاں پہ تعمیراتی کام کا جو ہے وہ آغاز کرایا گیا تھا، جس میں سیوریج کی لائن ڈالی گئی، اور سیوریج کی لائن ڈالنے کے بعد اب روڈ کارپیٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چیئرمین منگوپی ٹاؤن حاجی نواز بروئی، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ تو ایک دیرینہ مطالبہ تھا، کیا جذبات ہیں آپ کے بحیثیت چیئرمین منگوپی ٹاؤن اس کام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قیادت اور ارد العزیز ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کی مہربانیوں سے آج جو ہے ہم یہاں کھڑے ہیں. عوام میں خوشی کی لہر ہے. ماضی میں میڈیا گواہ ہے، یہاں پہ کشتیاں چلتی تھی، اور آج الحمدللہ یہاں شفاف جو ہے طریقے سے روڈ کارپیٹنگ کا کام ہو گیا ہے. سیوریج کا اور واٹر سپلائی کا کام مکمل ہونے کے بعد جو کریمی سے لے کر UC 5 اور UC 6 سندری چوک تک یہ روڈ ڈبل ٹریک جو ہے نا 36 فٹ کا جو ہے اس وقت ایک پہ کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہم شروع کریں گے. میں سب سے پہلے اپنے قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ بتاتے چلوں اس موقع پر کہ منگوپی ٹاؤن ماضی میں متاثر تھا اور منگوپی ٹاؤن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس پہ ایکشن لیا اور ہماری ریکویسٹ ہم نے کی. اس کے دیکھتے ہوئے ہم پورے 16 کے 16 UC میں مختلف جگہ پہ ہمارا کام اس وقت تسلسل جاری ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کام کی آپ نے مستقل مانیٹرنگ کی ہے، اس کے نیچے سے پانی کی لائنیں بھی جا رہی ہیں، سیوریج کی لائن بھی بچھائی گئی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ لائنیں اب لیکیجز کا شکار نہیں ہوں گی اور یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی؟ اچھا، اس میں جو ہے پانی کی لین جو پرانی تھی وہ ہم نے ختم کرا کے بالکل نئی لین اور ایک مضبوط قسم کی لین ڈلوائی تاکہ وہ لیکیج نہ ہو، اور مسئلے اور جو لنک جو ہے سیوریج کے حوالے سے وہ لنکیں بھی گلیوں سے ملا دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں ایک نالا بھی دیا گیا ہے جو کہ آگے جا کے کریمی پہ ملتا ہے مین نالے سے. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے انتہائی پائیداری جو ہے اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور مکمل اس کی مانیٹرنگ کی ہے چیئرمین منگوپی ٹاؤن اور ان کی ٹیم نے. تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاہراہ جو تعمیر ہو رہی ہے دیر پا اس کے دورس نتائج برآمد ہوں گے اور شہریوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. جی. مہنگائی کے اس دور میں جہاں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہیں کسی بیماری کا علاج کرانا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے. شاہ فیصل کالونی کے ایک گھر میں 9 سالہ بلال ہارمونز کی بیماری میں مبتلا ہے. بلال اپنے بوڑھے والدین کا واحد سہارا ہے اور بچپن ہی سے اس بیماری کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے. ہماری نمائندہ اقصیٰ شیخ بلال کے گھر میں موجود ہیں. جی اقصیٰ، آگاہ کیجیے گا. مہنگائی کے اس دور میں جہاں زندگی گزارنا مشکل سے مشکل ہو گیا ہے، وہیں کوئی بیماری یا مرض لاحق ہو جائیں تو اس کا علاج کروانا بھی اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں شاہ فیصل کالونی میں، جہاں پر ایک 9 سالہ بچہ بلال جو پر اسرار بیماری میں لاحق ہے. ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بلال کے والدین سے بات کرتے ہیں کہ بلال کو ایسی کون سی بیماری ہے اور بلال کو یہ بیماری کب سے ہے اور اس کا علاج ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا. بلال کو جو ہے پیدائشی بیماری ہے گروتھ ہارمون کی. اس میں جو ہے جو بڑھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بہت کم ہے. ان کی باڈی جو ہے ایک سائڈ پہ جو گروتھ کر رہی ہے اور ایک سائڈ سے گروتھ نہیں کر رہی ہے. تو ہم نے جنا اسپتال میں ان کے علاج کے لیے NICHS میں کوشش کری تھی، وہاں سے ان کا علاج چل رہا تھا. تو ان کا علاج جو ہے یہ انجیکشن ہے جس کے تھرو ان کا علاج چل رہا تھا بیت المال کے ذریعے سے. تو وہاں پہ جو بچوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ جو لمٹ تھی 6 لاکھ روپے کی، وہ لمٹ ہماری ختم ہو گئی ہے.
اب جو ہے اس سلسلے میں جو ہے ہم مختلف اداروں میں بھی گئے، کوشش کر رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، کیونکہ اس کے انجیکشن جو ہے بہت مہنگے، بہت۔ بلال کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور بچپن سے اب تک آپ اس کو سنبھال رہی ہیں، اس کو پال رہی ہیں، اس کی جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو کیسے سنبھال رہی ہیں؟ بلال کا مسئلہ ہے کہ پیدائشی طور پہ 7 منتھ میں ان کی گروتھ رک گئی تھی، تو اس ٹائم پہ بہت مشکلات تھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ یہ ڈاکٹرز نے اس ٹائم بھی ریسرچ کری تھی لیکن کوئی وجہ سامنے نہیں آئی تھی، پھر یہ آپریٹ سے ہوئے تھے اور ہونے کے بعد جو ہے یہ تقریباً سوا سال تک بالکل صحیح رہتے، 2 پاؤنڈ کے ہوئے تھے، کیونکہ اس ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 2 پاؤنڈ کا بچہ پاکستان میں سروائیو کر جائے ایک معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ بلال کی فیملی کے ساتھ ہم موجود تھے اور ان کے والدین کا یہی کہنا تھا، گورنر سندھ سے بھی، سی ایم سندھ سے بھی، جو فلاحی ادارے ہیں ان سے بھی ان کی اپیل ہے کہ ان کے بچے کے علاج کے لیے جتنی مدد ہو سکے وہ کریں، کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا صرف بلال ہی ہے، تو جتنی آپ لوگوں سے مدد ہو سکتی ہے اس بچے کے لیے مدد کیجیے تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اسی طریقے سے بڑھ سکے، آگے بڑھ سکے جیسے دوسرے بچے ہیں۔